آج کل ہر کاروباری انسان آپ کو پریشان نظر آ رہا ہے۔ اسلام ہمیں ایسے کون سے قوانین سکھاتا ہے جن پہ عمل کر کے ہم اپنے کاروبار کو مزید آسان اور زیادہ منافع بخش بنا سکتے ہیں؟ السلام علیکم ٹو آل ویورز، منیب حسن وان آپ سے مخاطب ہوں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے ہر ایک پہلو کو بڑی خوبصورتی اور بڑی تفصیل سے احاطہ کرتا ہے۔ ہمارے صحابہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میرے صحابہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں، اگر تم ان کی پیروی کر لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ کے صحابہ کی زندگی کا ہر پہلو، خواہ وہ معاشی ہو یا معاشرتی، علمی ہو یا سماجی، اپنی ذات کے اندر ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتے تھے۔ آج ہم جس صحابی رسول کی بات کرنے جا رہے ہیں ان کا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو ایک کامیاب بزنس ٹائکون کے طور پہ منوایا۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام انہیں رحمان کا تاجر کہتے تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ نے اپنی وراثت میں جو رقم چھوڑی وہ اگر اسے آج ڈالر کے ریٹ سے کمپیئر کریں تو تقریباً 606 ارب ڈالر بنتی تھی۔ اب امیجن کریں کہ آج ہم 1 ارب ڈالر کے لیے کبھی IMF کے پاس جاتے ہیں، یا ہم کبھی ہمسایہ ممالک کی طرف دیکھتے ہیں، یا ہم کشکول لے کے پوری دنیا میں پھر رہے ہیں۔ آج ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے اصل ہیروز کو، اپنے آئیڈیلز کو چھوڑ کے ہم نے گوروں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ ہم مارک زکربرگ کو پڑھتے ہیں، ہم بل گیٹس کو پڑھتے ہیں، ہمارا جو آئیڈیل ہے وہ ایلان مسک ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے صحابہ کی زندگی کو پڑھیں تو ہمارے لیے اتنا کچھ وہ چھوڑ گئے ہیں کہ اگر ہم انہیں فالو کریں تو ہم دنیا میں بھی عزت سے گزاریں، دنیا میں بھی ہمارا جو مرتبہ ہے وہ بلند و بالا ہو، اور ہماری آخرت بھی بہتر بن جائے۔ آج ہم حضرت عبد الرحمن بن عوف کی جو 4 سنہری کاروباری فنڈامنٹلز تھے ان پہ بات کریں گے، اور میں انشاءاللہ آپ کو ایز اے مسلم یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم ان اصولوں کو اپنے کاروبار پہ امپلیمنٹ کریں گے تو نہ صرف ہمارا کاروبار گرو کرے گا بلکہ ہم انشاءاللہ پہلے سے بہت زیادہ پروفیٹیبل ہوں گے۔ جو سب سے پہلے ان کا بزنس پرنسپل تھا وہ یہ تھا، بائی کیش۔ کبھی بھی انہوں نے ادھار کوئی چیز نہیں پرچیز کی، جب بھی پرچیز کیا ہے کیش پرچیز کیا ہے۔ اور جو دوسرا تھا وہ تھا سیل کیش، ہمیشہ کیش پہ چیز سیل کرتے تھے، کبھی ادھار نہیں سیل کرتے تھے۔ اب بائی کیش اور سیل کیش، یہ یہاں پہ آگے سارا مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے۔ آج جو ایشو ہے وہ ہے ہی ادھار کا۔ جب بھی آپ اپنے کاروبار کو ادھار پہ موو کرتے ہیں تو آپ کے لیے پریشانیوں کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ ادھار انسان ہمیشہ اس وقت کرتا ہے یا تو جب اس کے پاس پیسے نہ ہوں، یا وہ جب اپنی حیثیت سے بڑھ کے کھیلتا ہے۔ جب بھی آپ اپنی چادر کو دیکھ کے پونپ لیں گے آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے نافرمان سے نافرمان، گناہ گار سے گناہ گار ترین انسان کا جنازہ پڑھایا ہے، لیکن کبھی بھی جب بھی آپ جنازہ پڑھاتے آپ پہلے یہ انشور کرتے کیا اس بندے کا کوئی لین دین تو نہیں، کیا یہ مقروض تو نہیں، کیا اس نے کسی کا ادھار تو نہیں دینا۔ یعنی کہ ادھار دینے والے شخص کا نبی کریم نے جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ اس لیے اگر ہم اسی پرنسپل کو اپنا جو ہمارا یعنی کہ بزنس سیکٹر ہے ریل اسٹیٹ، اس سے یعنی کہ ریلیٹ کرتے ہیں، تو اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں گا کہ اگر آپ کے پاس ایک پراپرٹی پرچیز کرنے کے پیسے ہیں تو آپ بڑی آسانی سے اس پراپرٹی کو سستا پرچیز کر سکتے ہیں، اور پرچیز کرنے کے بعد آپ کی ساری جو ٹینشن، جو ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ انہی پیسوں سے 3-4 پراپرٹیز کے ٹوکن بیانے کر دیتے ہیں تو سیلر سے آپ ریمیننگ اماؤنٹ کا ٹائم لے لیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کے لیے پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ آپ اسی ٹائم کے دوران پہلے تو اسی پراپرٹی کو پروفٹ پہ سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک سٹیج ایسی آ جاتی ہے کہ جب آپ پینک ہو جاتے ہیں آپ کے پاس 2 چوائسز بچ جاتی ہیں، یا تو آپ اپنے کسی دوست کو ساتھ انوالو کرتے ہیں پروفٹ شیئرنگ پہ، یا آپ ٹرائی کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے بریک ایون پہ، نو پروفٹ نو لاس پہ میری یہ پراپرٹی سیل ہو جائے تاکہ میں ٹائملی اپنی جو پیمنٹس ہے وہ ارینج کر کے سیلر کو دے دوں۔ جب ان دونوں آپشنز میں سے کوئی بھی آپ فلفل نہیں کر پاتے، پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ آپ ٹرائی کرتی ہیں کہ اگر تھوڑا بہت نقصان بھی ہو جائے تو میں نقصان کر کے اپنی پراپرٹی سیل کروں اور میں ٹائملی اس کی پیمنٹ کروں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ ادھار کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے لیے پریشانیوں کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ اسلام نے ادھار لین دین سے منع نہیں کیا، لیکن مسلمان کے لیے، ایک بزنس مین کے لیے جو آسانی ہے وہ بائی کیش اور سیل کیش میں ہے۔ جو ان کا تیسرا بزنس فنڈامنٹل تھا، جو بزنس کا پرنسپل تھا، وہ تھا کہ جب بھی اپنا سودا بیچتے اس کا ایپ بتا کے سیل کرتے۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف ہمیشہ اپنے کاروبار میں سچ بولتے، کبھی بھی انہوں نے اپنی بزنس ڈیلز میں جھوٹ سے کام نہیں لیا۔ اور ہمارا آج یہ المیہ ہے کہ ہم اگر کسی فروٹ والے کے پاس بھی چلے جائیں تو اس نے بھی ڈسپلے والا فروٹ اور رکھا ہوتا ہے اور جو ہمیں سیل کرتا ہے وہ اور ہوتا ہے، حالانکہ پیسے ہم سے وہ جو فروٹ اس نے فرسٹ روز میں لگایا ہوتا ہے اس کے وصول کرتا ہے، لیکن جب ہم گھر جا کے دیکھتے ہیں تو فروٹ جو ہمیں بی کیٹیگری کا ملتا ہے۔ اور سب سے جو افسوسناک بات ہے کہ ہم نے اسے بزنس ٹیکٹکس اور مارکیٹنگ پرنسپلز کا نام دے دیا ہے۔ آپ یقین کریں کہ اگر ہم آج سے یہ کمٹمنٹ کر لیں کہ ہم اپنے کاروبار میں سچ سے کام لیں گے، ہم جھوٹ کا بالکل بھی سہارا نہیں لیں گے، کیونکہ اگر آپ ریل اسٹیٹ کی بات کریں تو آئی ایم ویری سوری ٹو سے کہ ہمارا یہ یقین بن گیا کہ پراپرٹی کا جو کام ہے یہ بغیر جھوٹ کے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ صرف ہمارے کمزور ایمان کی نشانی ہے اور صرف یہ شیطان کا ہم پہ غلبہ ہے۔ آپ آج سے اس چیز کی کمٹمنٹ کر لیں کہ ہم نے سچ سے کاروبار کرنا ہے، ہم نے اپنے سودے کا ایپ بتا کے اسے سیل کرنا ہے، ہم نے اپنے جو خریدار ہے یا جو ہمارا کلائنٹ ہے ہم نے اسے دھوکے میں نہیں رکھنا۔ تو میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ ہمیں اس وقت بھی ہمارے جو دفاتر ہیں ان کو کلائنٹ سے بھر دے گا جب پوری مارکیٹ میں کوئی بزنس نہیں ہو رہا ہوگا۔ یہ کام مشکل ضرور ہے، کیونکہ جب دولت آ رہی ہو نا تو انسان اندھا ہو جاتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس طریقے سے آ رہی ہے، یہ حلال سے آ رہی ہے یا حرام سے آ رہی ہے، کیونکہ ہوس ہے نا، ہوس انسان کی فل نہیں ہوتی۔ لیکن آپ اپنے آپ کو اس چیز پہ کمیٹڈ کر لیں کہ آپ نے اپنی پروڈکٹ سچ بول کے سیل کرنی ہے، آپ نے اس کا نقص بتانا ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ آپ کے کاروبار میں اور آپ کے رزق میں کتنی برکت ڈالتا ہے۔ نمبر 4 پہ جو ان کا بزنس پرنسپل تھا وہ یہ تھا کہ زیادہ پروفٹ کا لالچ نہ کرتے۔ اگر انہیں ان کے قیمت خرید سے اوپر ریٹ لگ رہا ہوتا یا اپنی قیمت خرید کے مقابلے میں ایک ریزنیبل آفر آ رہی ہوتی تو وہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور چیز کو سیل آؤٹ کرتے تھے۔ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی زندگی کا ہی ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ایک دفعہ انہوں نے صبح 1000 اونٹ پرچیز کیے اور شام میں اسی یعنی کہ قیمت خرید پہ ہی انہی 1000 اونٹوں کو آپ نے سیل کر دیا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور آپ نے اس میں سے کیا کمایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے 1000 اونٹ کی جو نکیلیں تھیں، جو رسیاں تھیں، مجھے وہ بچ گئی ہیں اور میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ آپ صبح کوئی چیز پرچیز کرتے اور شام میں چیز سیل کر دیتے۔ اب یہ ہمارے لیے ضروری نہیں کہ اگر ہم نے صبح پرچیز کیا تو ہم نے شام کو اس کو سیل ہی کرنا ہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ریزنیبل سا پروفٹ جب آپ کو ٹریڈنگ میں ایک ہینڈسم اماؤنٹ یا ایک اچھا آپ کو منافع مل رہا ہو تو آپ اس کو سیل کریں اور آگے جائیں۔ اگر یہ بڑے سمپل سے 4 اصول ہیں، اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ آج سے کمٹمنٹ کر لیں کہ آپ نے کاروباری معاملات میں سچ بولنا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، اپنی سودے کا عیب اور خوبیاں بتا کے اس کو سیل کرنا ہے۔ آپ بڑی آسانی سے اپنی چیز کو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، اے بی سی۔ اے کہ آپ اچھے پیسے کما لیں، بی کہ آپ اس سے کم، سی کہ اس سے کم۔ اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ اپنے کاروبار کو آپ کیش میں لے کے آئیں، ادھار بیچنے سے اور ادھار پرچیز کرنے سے اجتناب کریں۔ آج آپ کسی بھی بندے کو ملیں، کسی بھی کاروباری انسان کو ملیں تو آپ کو وہ پریشان نظر آئے گا۔ اس کی پریشانی کی کیا وجہ ہوگی کہ یار مارکیٹ میں پیسہ نیچے لگ گیا ہے، لوگوں سے ادھار لینا ہے، ادھار چیز دی ہوئی ہے، پیسے واپس نہیں آ رہے۔ آپ کو اس صورتحال میں ہر بندہ پریشان ملے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ زیادہ پروفٹ کے چکروں میں نہ پڑیں۔ اگر آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں، جب آپ کو اللہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ آف پروفٹ دے رہا ہے، ایک اچھا نفع مل رہا ہے، تو آپ اس کو سیل کریں اور آگے کی سوچیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل گجرانوالا پراپرٹی گروپ ہے، اسے لائک کریں، فالو کریں، سبسکرائب کریں۔